اگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو کائنات کا خالق اور انسان کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس میں ایسی باتیں کیوں ہونی چاہیے جو سائنسی علم اور دنیا کے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی؟ سائنس کے ساتھ قرآن کے ٹکراؤ کے بارے میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جائزے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ان میں سے ایک اہم ترین اعتراض پر بات کرنا چاہتے ہیں: حیاتیات کے نتائج کے ساتھ قرآن کا مبینہ تضاد۔ یہ مثالیں بہت سی ہیں، لیکن اس نشست میں ہم ان میں سے اہم تریاں مل کر جائزہ لیں گے تاکہ آخر کار ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے تک پہنچ سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ دیکھیں کہ کیا قرآن سائنس کے ساتھ تضاد رکھتا ہے یا اس کے برعکس ہمیں سائنسی حقائق سے حیران کر دیتا ہے۔ قرآن پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن نے جنین کی نشو و نما کے مراحل کو غلط بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ نطفہ علقہ یعنی منجمد خون میں بدل جاتا ہے، پھر مضغہ یعنی چبائے ہوئے گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور آخر میں ہڈیوں پر گوشت چرایا جاتا ہے۔ ناقدین کے بقول یہ تفصیل آج کی ایمبریولوجی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اس مسئلے کا ایک بڑا حصہ الفاظ کے درست معنی کی طرف رجوع کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ تاریخ کے دوران بہت سے مفسرین اور مترجمین نے علقہ کا ترجمہ جمع ہوا خون کیا ہے، لیکن اگر ہم مشہور باتوں پر بھروسہ کیے بغیر لغت کے ذرائع کی طرف رجوع کریں تو ہمیں مسموم ہوتا ہے کہ علقہ کی اصل جڑ کسی چیز سے چپکنے، تعلق رکھنے اور لٹکنے کے معنی میں ہے۔ یہی وجہ ہے عربی میں جونک کو بھی علقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے جاندار سے چپک جاتی ہے اور اس کا خون چوستی ہے۔ وہ پرانی تفسیر یعنی جمع ہوا خون غالباً یونانی طب قدیم میں جڑی ہوئی ہے، جو یہ تصور کرتی تھی کہ جنین ایام حیض کے خون سے بنتا ہے، اور اسی تصور نے اس لفظ کے فہم پر اثر ڈالا۔ لیکن جب ہم لفظ کے اصل معنی پر توجہ دیتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے اناٹومی کے ماہرین نے انسانی جنین کی جونک سے حیرت انگیز مماثلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک ایسا جنین جو شروع سے ہی ماں کے رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے اور وہاں سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے ایک اور آیت میں جنین کے تمام مراحل کو اسی علقہ کی تعبیر سے بیان کیا ہے۔ گویا یہ لفظ صرف ایک مرحلہ نہیں بلکہ جنین کی ماہیت کی ایک مستقل صفت ہے۔ جہاں تک مضغہ یعنی چبائے ہوئے گوشت کا تعلق ہے تو وہاں بھی ایک دلچسپ نقطہ موجود ہے۔ آج کی ایمبریولوجی کے نتائج بتاتے ہیں کہ نشو و نما کے تیسرے ہفتے میں جب خوردبینی پیمانے پر جنین کا معائنہ کیا جاتا ہے تو وہ گوشت کے ایک ایسے ٹکڑے سے گہری مماثلت رکھتا ہے جس پر گویا دانتوں کے نشان ہوں۔ اور ہڈیوں کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنین ہڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ شاید اس اہم سائنسی دریافت کی طرف اشارہ ہو کہ ہڈیوں کے ٹشوز پٹھوں کے ٹشوز سے پہلے بنتے ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت میں مخلقہ و غیر مخلقہ کا ذکر ہے، یعنی تشکیل کے بتدریج مراحل جو اسی عمل کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں۔ اس اعتراض کے بارے میں کہ قرآن نے نطفہ کی پیدائش میں عورت کے کردار کو نظر انداز کیا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ قرآن نے ماء دافق یعنی اچھلنے والے پانی کی بات کی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پانی صرف مرد کا ہے۔ مسلمان مفسرین قدیم زمانے سے ہی یہ مانتے آئے ہیں کہ نطفہ مرد اور عورت کے مجموعے سے بنتا ہے۔ قرآن میں نطفۃ امشاج یعنی ملے جلے نطفے کی تعبیر اسی نقطے کی طرف ایک درست اشارہ ہو سکتی ہے۔ شاید سب سے چیلنجنگ اعتراض صلب اور ترائب کی بحث ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں آیا ہے کہ نطفہ صلب اور ترائب کے درمیان سے نکلتا ہے۔ روایتی طور پر صلب کا ترجمہ مرد کی پشت اور ترائب کا ترجمہ عورت کے سینے کی ہڈیوں سے کیا گیا ہے، اور یہ آج کی سائنس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن قدیم لغت کے ذرائع میں تحقیق بتاتی ہے کہ صلب کا مطلب ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ یا سیکرم ہو سکتا ہے، یعنی جسم کا ایک مضبوط اور مرکزی حصہ، اور ترائب جس کا اصل مطلب توازن اور برابری ہے، بعض قدیم ذرائع میں پیڑوں کی تکونی ہڈیوں پر منطبق کیا گیا ہے، جو تولیدی خلیوں کے ماخذ کے بارے میں نئی سائنسی دریافتوں کے ساتھ ہم آہنگ قرار دی جا سکتی ہے۔ قرآن اور سائنس کے درمیان تضاد کے طور پر وہ کچھ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ اکثر ایک دہرائے جانے والے نمونے کی پیروی کرتا ہے۔ آیت کی ایک مخصوص تشریح کو حتمی فرض کر لیا جاتا ہے اور پھر اسی تشریح کو
سائنس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی کئی اور زیادہ درست تشریحات موجود ہیں۔ مزید برآں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، قرآن بنیادی طور پر سائنسی حقائق بیان کرنے یا حیاتیات کی تفصیلات سمجھانے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں خدا کی پہچان اور اس کی طرف توجہ کی دعوت دیتا ہے، جس نے یہ حیرت انگیز مراحل تخلیق کیے ہیں۔ جب ہم ان باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور صرف مشہور تفسیروں پر بھروسہ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف کوئی تضاد نظر نہیں آتا، بلکہ بہت سے معاملات میں ہم قرآن کے سائنسی اعجاز کی ایسی مثالوں کا سامنا کرتے ہیں جو واقعی حیران کن ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس بحث کی ایک اور چیلنجنگ مثال کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کی اشاعت سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو فالو کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو فعال کر لیں۔ اپنی آراء، تنقید اور سوالات کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔